السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انر بیوٹی ود آئی سسٹرز میں آج کا ٹاپک ہے لرن ٹو لسن۔ بالکل، وی آر لائک ٹو اسپیک۔ بولنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کبھی ماں باپ کی باتیں، کبھی اپنی دوستوں کے قصے اور کبھی دوسرے لوگوں کا ذکر۔ لیکن اس بولنے سے ایک لمحے کا پاز لیجیے، کیونکہ بولنا تو سبھی کو آتا ہے، سیکھنے کے بعد تو سننے کی عادت ڈالنا ہے، اور دوسروں کی بات کو سننے کا طریقہ بھی وہی جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ کیونکہ محفل میں جب کوئی آپ کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا روح مبارک اس کی طرف پھیر لیتے، پوری توجہ، محبت اور ہمدردی سے اس کا مسئلہ سنتے، اس کی بات کو بیچ میں سے نہیں ٹوکتے تھے، اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ قائم کرتے تھے۔ انفارچونیٹلی آج کل ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، اس میں ہاں ہمارے بچے ہوں، ہمارے بہن بھائی ہوں، ہمارے دوست احباب ہوں، یا کبھی کبھی ہمارے والدین بھی، لیکن ان کی بات سنتے ہوئے بھی موسٹلی ہماری توجہ اپنے موبائل سکرینز پر ہی ہوتی ہے، جبکہ یہ طریقہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ ایک ڈاکٹر سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو ہماری بات کو سنتا ہے اور بہت توجہ سے سننے کے بعد کوئی دوائی جو ہے وہ ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے، تو ہم بہت مطمئن ہوتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے ہماری بات کو بہت اچھے اور توجہ سے سنا۔ لیکن ایک ڈاکٹر یہ ہوتا ہے کہ جس سے ابھی آپ بات شروع کرتے ہیں، اسے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ فوراً اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو فوری سے پرسکرپشن لکھ دیتا ہے، تو آپ کو اطمینان کہاں ہوتا ہے؟ یقیناً اسی ڈاکٹر کی بات بتانے میں، اسی کو بات ایکسپلین کرنے میں جو توجہ سے آپ کی بات سنتا ہے، کیونکہ آپ کا آدھا مسئلہ تو وہیں میں حل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس جو شخص آتا ہے ضروری نہیں وہ آپ کے اپنے کسی مسئلے کے سلوشن کے لیے آپ کے پاس آیا ہو، بلکہ بعض اوقات وہ صرف کچھ وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے آتا ہے، جس پریشانی میں وہ ہوتا ہے صرف اس کو نکالنے کے لیے آتا ہے، اور اس کو آپ کی توجہ، محبت اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، دوست احباب ہو سکتے ہیں، اور کچھ ملنے والے بھی۔ یہاں میں آپ کو سیرہ سے ایک واقعہ سناؤں گی۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور ایک بدو جو ہے وہ آپ کے پاس آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یعنی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیا، اور جس الجھن میں وہ تھا اس نے وہ سارا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روک لیا، صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تھے۔ امیجن کریں کہ حالت سفر، گرمی کا موسم، اور سواری بھی آج کل کی سواری کی طرح کمفرٹیبل نہیں تھی، لیکن آپ نے پوری محبت، توجہ اور ہمدردی سے اس کی بات کو سنا، اور جب اس نے اپنا مسئلہ عرض کیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجازت چاہی اور اسے کہا کہ اب میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو۔ اور یہ طریقہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ تو اس رمضان میں انشاءاللہ ہم لوگوں نے یہ عادت ڈالنی ہے کہ بولنا تو سبھی کو آتا ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سننے کی عادت ڈالیں، اور یقیناً اس سننے کا بہت زیادہ اجر بھی ہم اپنی زندگی میں پائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔